باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس یوحنا کی انجیل 10 باب 11 سے 18 آیت۔ اس وقت یسوع نے کہا، اچھا چرواہا میں ہوں۔ اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ مزدور جو نہ چرواہا ہے اور نہ بھیڑوں کا مالک، بھیڑیے کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ دیتا اور بھاگ جاتا ہے۔ وہ بھیڑیا انہیں چھینتا اور پراگندہ کرتا ہے۔ وہ بھاگ جاتا ہے اور یہ اس لیے کہ وہ مزدور ہی ہوتا ہے اور اس کو بھیڑوں کا فکر نہیں۔ اچھا چرواہا میں ہوں اور اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں، جس طرح سے کہ باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں اور میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں۔ میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانے کی نہیں۔ ضرور ہے کہ میں انہیں بھی لاؤں اور وہ میری آواز سنیں گی اور ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا ہوگا۔ باپ مجھے اس لیے پیار کرتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ میں اسے پھر لے لوں۔ کوئی مجھے اس سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں اور مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لے لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حکم میں نے اپنے باپ سے پایا ہے۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، پاشکا کے چوتھے اتوار کی تلاوتوں پر روشنی ڈالنے کے لیے میں فادر ندیم جان شاکر خوشپور سے حاضر خدمت ہوں۔ خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ پاشکا کے چوتھے اتوار کو اچھے چرواہے کا اتوار کہا جاتا ہے۔ یہ بلاہٹوں کے لیے دعا کا عالمی دن بھی کہلاتا ہے، جس میں ہم بلاہٹوں کے فروغ کے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ اچھے چرواہے کے نمونے پر چل کر بے شمار نوجوان خداوند کے تاکستان میں کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکیں۔ آج کی انجیل مقدس میں ہم نے سنا کہ یسوع کہتا ہے، اچھا چرواہا میں ہوں۔ یسوع اپنے آپ کو ایک حلیم اور قابل رسائی چرواہے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ تصور تحفظ، حفاظت اور وابستگی کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس کی بدولت اعتماد کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ اچھے چرواہے کی یہ تمثیل پرانے عہد نامے کی روایت کو جاری رکھتی ہے، جس میں نبی خدا کو اسرائیل کا چرواہا کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس کے بارے میں اشعیاء نبی یوں فرماتا ہے، چوپان کی طرح وہ اپنا گلہ چرائے گا، وہ اپنے بازوؤں میں بروں کو فراہم کرے گا اور انہیں اپنی گود میں اٹھائے گا۔ مقدس متی کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب اس نے ہجوم کو دیکھا تو اسے اس پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو، خستہ حال اور پراگندہ تھا۔ یسوع سچا اور اچھا چرواہا ہے، کیونکہ وہ خود فرماتا ہے کہ اچھا چرواہا میں ہوں۔ اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ یسوع کا سب سے بڑا امتحان یہ تھا کہ وہ بطور چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دے۔ اس نے یہ صلیب پر کر دکھایا، جب اس نے اپنی قربانی کے ذریعے دنیا کے گناہوں کا کفارہ ادا کیا۔ وہ صلیب اور وہ قربانی یسوع کو ان چرواہوں سے الگ کرتی ہے جو کہ چرواہے نہیں ہیں۔ وہ صرف مزدور ہیں جو کہ نہ چرواہے اور نہ ہی بھیڑوں کے مالک ہیں۔ یسوع نے فرمایا، اچھا چرواہا میں ہوں۔ یسوع اپنے ساتھ لفظ اچھے کا اضافہ نہ کرتا اگر وہاں برے چرواہے نہ ہوتے۔
تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور میں چرواہے تھے، لیکن ایسے بھی چرواہے تھے جو بھیڑوں کی غلط طریقے سے گلہ بانی کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو مصنوعی جنت کے خواب دکھاتے تھے۔ وہ خدا اور اس کے قوانین کو پامال کرتے تھے۔ وہ دراصل جھوٹے نبی تھے۔ وہ سچائی کے خادم نہیں، بلکہ وہ ایسے تصورات پیش کرتے جو انسانیت کے خلاف تھے۔ برے چرواہوں کے مقابلے میں یسوع اچھا چرواہا ہے، جس نے ہمارے بدلے اپنی جان قربان کر دی، کیونکہ یسوع جانتا تھا کہ اس کی ذاتی قربانی نجات کے لیے از حد ضروری ہے۔ آج بھی کلیسیا یسوع کے کام کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ وہ ہر وقت اپنی آواز بلند کرتی ہے۔ وہ ہر وقت انسانوں کا دفاع کرتی ہے، اور خاص طور پر ان انسانوں کا جو کمزور اور بے یار و مددگار ہیں، کیونکہ انسان کلیسیا کا حصہ ہے۔ اس لیے کلیسیا انسان کی تمام سچائی کا دفاع کرتی ہے، اور کلیسیا نے ہر دور میں اس کے لیے بھاری قیمت بھی ادا کی ہے۔ خداوند یسوع نے مقدس پطرس کو تمام کلیسیا کا چرواہا مقرر کیا۔ اس لیے یسوع نے اسے کہا، تو میرے برے چرا، تو میری چھوٹی بھیڑوں کی گلہ بانی کر، تو میری بھیڑیں چرا۔ پاپا اعظم مقدس پطرس کا جان نشین ہے، جو تمام کلیسیا کا چرواہا مقرر کیا گیا ہے۔ مقدس پطرس کے اختیار کی بنیاد پیار پر ہے۔ یہ خدمت کا پیار ہے۔ یہ پیار جس کی خدمت یسوع کے پیار سے اور یسوع کو پیار کرنے سے آتی ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی بلایا گیا ہے تاکہ یسوع کو منکشف کرے، جو کہ اچھا چرواہا ہے۔ ہر بپتسمہ یافتہ کے پاس رسالتی خدمت ہے۔ ہم سب مبشر ہیں۔ یہ کام عظیم وقار اور عظیم ذمہ داری کا ہے۔ ہم سب ایک ہی بدن سے ہیں، یعنی خداوند یسوع مسیح کے پر اسرار بدن سے۔ پالوس رسول کرنتھیوں کے نام اپنے پہلے خط میں فرماتا ہے، کیونکہ بدن میں ایک عضو نہیں بلکہ بہت سے اعضاء ہیں۔ اگر پاؤں کہے، چونکہ میں ہاتھ نہیں، میں بدن کا نہیں، تو وہ اس سبب سے بدن سے الگ نہیں ہے۔ اور اگر کان کہے، اس لیے کہ میں آنکھ نہیں، میں بدن کا نہیں، تو وہ اس سبب سے بدن سے الگ نہیں۔ پس ہم سب مل کر مسیح کا بدن بناتے ہیں۔ جو اقتباس آج کی انجیل مقدس سے ہم نے سنا ہے، اس میں یسوع 5 دفعہ کہتا ہے کہ اچھا چرواہا اس لیے آیا ہے کہ اپنی جان اپنی بھیڑوں کے لیے دے۔ ان بھیڑوں میں تمام انسان شامل ہیں۔ یسوع خود فرماتا ہے، اور ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا ہوگا۔ یہاں خداوند یسوع ہم پر مسیحی بلاہٹ کے بھید کو آشکار کرتا ہے۔ مسیحی بلاہٹ دوسروں کے لیے زندگی وقف کرنے کا نام ہے، تاکہ دوسرے زندگی پائیں، بلکہ کثرت سے پائیں۔ بلاہٹ دراصل زندگی کا بلاوا ہے، زندگی حاصل کرنے اور زندگی دینے کا۔ جس زندگی کی بات ہم کر رہے ہیں، یہ زندگی خدا کی طرف سے آتی ہے۔ یسوع خود اپنے بارے میں کہتا ہے کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ اسی میں زندگی تھی۔ یسوع زندگی دینے کے لیے آیا۔ اس نے کلیسیا کی بنیاد اسی لیے رکھی تاکہ وہ زندگی دے۔ یہی زندگی دینے کے لیے کلیسیا کے پاس خدا کا کلام اور ساکرامنٹ ہے۔ حقیقت میں کلیسیا زندگی کی ماں ہے۔ آج کی دوسری تلاوت ہمیں بتاتی ہے کہ دیکھو کیسی محبت باپ نے ہم سے کی کہ ہم خدا کے فرزند کہلائیں، اور ہم ہیں بھی۔ ایسٹر کے چوتھے اتوار کو کلیسیا ہماری توجہ پیار کے بھید کی طرف کرواتی ہے، جو خدا نے ہم پر اچھے چرواہے کے ذریعے ظاہر کیا۔ اس لیے خداوند مسیح فرماتا ہے، اچھا چرواہا میں ہوں۔ اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ پاشکائی بھید کے ذریعے اپنی نظریں یسوع پر جمانے سے ہم پر اور بھی واضح طور پر یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ کیسا پیار باپ نے ہمیں دیا۔ اسی باپ کے بارے میں مقدس پالوس رسول رومیوں کے خط میں یوں فرماتا ہے، یہ ایسا باپ ہے جس نے اپنے ہی بیٹے کو بھی دریغ نہیں کیا ہے، بلکہ اسے ہم سب کے بدلے حوالے کر دیا ہے، تو وہ اس کے ساتھ سب چیزیں بھی ہمیں کیوں کر نہیں بخشے گا۔ مقدس یوحنا نے لکھا اور ہم نے آج کی دوسری تلاوت میں سنا ہے، وہ فرماتا ہے، اے پیارو،
اب ہم خدا کے فرزند ہیں، اور یہ تو اب تک ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے، پر ہم یہ جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے، کیونکہ اسے ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ آئیں آج خدا سے خاص دعا کریں کہ وہ مسیحی خاندانوں کو خاص برکت دے، تاکہ ان کے نیک نمونے اور حقیقی مسیحی تربیت کی بدولت ایسے نوجوان سامنے آئیں جن کی خدمت کی بدولت کلیسیا ترقی کی راہ پر گامزن رہے۔ آؤ آگے بڑھیں، کیونکہ اچھا چرواہا ہمیں بلاتا ہے۔ خدا ہر مومن کی زندگی اور بلاہٹ کو پھل